بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. کچھ دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کیوں رافائل جو ہے وہ F-16 سے بہت بہتر ایک جہاز ہے، اور ڈیفینیٹلی رافیل 4.5 جنریشن کا ہے. F-16 پرانا جہاز ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. تو مجھے بہت سے لوگوں نے سوال کیے کہ جناب اس کو ذرا J-10C سے کمپیئر کریں، کیونکہ پاکستان کے J-10C نے تو اصل میں رافیل کا شکار کیا تھا. تو آج میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن لے کر آ رہا ہوں پاکستان کا J-10C اور انڈیا کا رافائل. تو پاکستان کا فخر یا بھارت کا غرور، رافائل بمقابلہ J-10C کون ہے بہتر؟ آئیں جانتے ہیں. جب بات ہو جنوبی ایشیا کی فضائی برتری کی تو دو نام سب سے نمایاں نظر آتے ہیں: پاکستان ایئر فورس کا J-10C اور بھارتی فضائیہ کا رافائل. دونوں جدید چوتھی نسل کے لڑاکا طیارے ہیں، مگر جب ہم ٹیکنیکل صلاحیت، قیمت، نیٹ ورکنگ اور جنگی افادیت کے پہلو سے دیکھتے ہیں تو J-10C واضح برتری ہے اس کو. چائنیز طیارے J-10C بنانے والی کمپنی چنگٹو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ نے یہ طیارے 1980 کے اشرے میں بنانا شروع کیے، اور مارچ 1998 میں اس طیارے نے پہلی پرواز بھری تھی. تو 2005 میں اسے باقاعدہ طور پہ پیپلز لبریشن آرمی میں شامل کیا گیا تھا. اور چنگٹو J-10C دراصل ایک 4.5 جنریشن ملٹائی رول فائٹر ہے، جس میں ریڈار، انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اور ڈیجیٹل فلی فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم شامل ہے. اس کا ریڈار بھارتی رافائل کے RBE-2 AESA ریڈار کے بالکل برابر ہے، بلکہ کئی پہلوؤں میں تو بہتر بھی ہے، خاص طور پہ ڈیڈیکیشن رینج اور الیکٹرانک وارفیئر میں. جہاں رافائل کی قیمت تقریباً $200 ملین فی یونٹ تک پہنچتی ہے، وہیں J-10C صرف $60 سے $70 ملین میں پاکستان کو ملا، یعنی 3 J-10C ایک رافائل کی قیمت میں. اور دوسری جانب رافائل کے ساتھ آپریشن سندور میں جو کچھ ہوا وہ تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار بتاتے رہتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو اس پہ. تو J-10C نہ صرف معاشی طور پہ مؤثر ہے، بلکہ ریپڈ انڈکشن اور آپریشنل ریڈینس میں بھی یہ فائدہ مند ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رافائل کی آمد کو بھارت نے گیم چینجر کہا تھا، مگر جب یہ عملی طور پہ پاکستانی حدود کے قریب آیا تو اسے جدید ریڈار سسٹمز، الیکٹرانک وارفیئر اور مؤثر فضائی دفاع کا سامنا کرنا پڑا. کہا جاتا رہا کہ رافائل نیٹو معیار کا طیارہ ہے، لیکن بھارت کے محدود نیٹ ورک اور غیر ہم آہنگ نظام کے باعث، یعنی نو انٹیگریشن، اس کے باعث پوری صلاحیت جو ہے وہ رافائل کی بروئے کار نہیں لائی جا سکی. اس کی وجہ سے بھارت کو پوری دنیا میں شرمندہ ہونا پڑا. سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ پائلٹ ٹریننگ اور آپریشنل فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے JF-17 کے تجربے کی بنیاد پہ J-10C کو اپنے سسٹم میں تیزی سے انٹیگریٹ کیا. جبکہ دوسری طرف بھارت کو رافائل کے ساتھ لاجسٹک اور انٹیگریشن مسائل کا مسلسل سامنا رہا. رافائل مہنگا بھی تھا، ناکام بھی رہا، لیکن مہنگا بھی تھا اور ناکام بھی رہا. مگر J-10C ایک انتہائی ذہین، جدید اور سمارٹ فائٹر کے طور پہ سامنے آیا. لہٰذا J-10 سے صرف ایک جہاز نہیں، پاکستان ایئر فورس کی ایویشن ٹیکنالوجی میں ایک نئی جمپ ہے، ایک نئی لیپ ہے. پاکستان ایئر فورس کا نیا طاقتور جنگجو، جدید چائنیز طیارہ، پاکستان کی فضائی طاقت کا نیا چہرہ ثابت ہوا. اور آج J-10C پاکستان ایئر فورس کی ایک شان اور پہچان بھی بن چکا ہے. تو چنگٹو J-10C، جسے جدید دور کا ڈریگن بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک سنگل انجن ملٹائی رول فائٹر جیٹ ہے، جو پاکستان ایئر فورس کے سب سے جدید اور مؤثر لڑاکا طیاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگر ہم اس کے جنرل کیریکٹرسٹکس کی بات کریں تو اس کا ڈیزائن انتہائی متاثر کن ہے. اس میں صرف ایک پائلٹ ہے، لمبائی تقریباً 16.4 میٹرز ہے، ونگ سپین اس کا 9.7 میٹرز ہے، اور اونچائی اس کی 5.4 میٹر ہے. زیادہ زیادہ ٹیک آف ویٹ 19,000 سے 20,000 کلو گرام تک کا ہے. اور اس میں نصب جو ہے شینیانگ WS-10B ٹربو فین انجن ہے، جو اسے حیران کن طاقت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، اور جس کی مدد سے یہ طیارہ ماک 1.8 تقریباً 2200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار حاصل کر لیتا ہے. تو ڈیزائن کے لحاظ سے اس میں ڈیلٹا ونگ ود فرنٹ کینارڈز ہیں، جو نہ صرف ایرو ڈائنامکس کو بہتر بناتے ہیں
بلکہ پھرتی اور کنٹرول میں بھی زبردست اضافہ کرتے ہیں. یعنی آپ کو میں ایک بتاؤں، ایک جنرل رول ہوتا ہے کہ اسٹیبلٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو مینیوربلٹی. جو جہاز بہت مینیوربل ہوگا وہ اسٹیبل نہیں ہوگا، اور جو جہاز بہت اسٹیبل ہوگا وہ مینیوربل نہیں ہوگا. اسی لیے مگر آپ بوئنگ سے یا ایئر بس سے وہ کرتب نہیں کر سکتے جو کوئی فائٹر جیٹ کرتا ہے، لیکن کوئی فائٹر جیٹ اتنا اسٹیبل بھی نہیں ہو سکتا جتنا کا وہ بوئنگ ہے وٹ ایور. یہ انورسلی پروپورشنل ہے. بہرحال اس کے جو ڈیلٹا ونگ ہے نہ صرف ایرو ڈائنامکس کو بہتر بناتے ہیں بلکہ پھرتی اور کنٹرول میں زبردست اضافہ کرتے ہیں. یہ طیارہ 16,000 سے 18,000 میٹر کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے. اس کا کامبیٹ ریڈیس جو ہے وہ 1100 سے 1500 کلومیٹر کے درمیان کا ہے. تو اگر اضافی فیول ٹینک آپ اس میں لگائیں، ایڈیشنل فیول ٹینکس، تو اس کی فیول رینج تقریباً 2500 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے. یعنی یہ بغیر رکے لمبے مشنز کے لیے مکمل تیار ہے. تب آپ کے J-10C اور اس کے حصے کے متعلق بتاتا ہوں کہ جو واقعی اسمارٹ فائٹر بناتا ہے، یعنی اس کا ریڈار اینڈ ایویونک سسٹم. اس میں جو ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ رے ہے AESA، یہ ریڈار ایک بڑا گیم چینجر ہے. یعنی یہ ٹیکنالوجی ڈیفرنٹ ہے. یہ بیک وقت کئی اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے، ایک کو نہیں، یعنی ملٹیپل اہداف کو ٹریک کر لیتا ہے، اور طویل فاصلے سے ہی دشمن کے طیاروں کو لاک کر لیتا ہے. اور ایسے ریڈار جو ہے اس کی سپیڈ، درستگی، ایکوریسی اور دشمن کے ریڈار میں مداخلت سے بچنے کی صلاحیت اس خطے میں بہترین ریڈارز میں شامل کرتی ہے اس کو. کاکپٹ جو مکمل گلاس ڈسپلے سسٹم ہے، اس میں اینالاگ نہیں ہے، سیمی اینالاگ نہیں ہے، سیمی گلاس نہیں ہے، یہ 100% گلاس کاکپٹ ہے. اس میں جدید ڈیجیٹل سکرینز پہ ہینڈز آن تھروٹل اینڈ سٹک ہے، اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹنگ سسٹم شامل ہیں. اس کے ذریعے پائلٹ صرف دیکھ کر ہی ٹارگٹ کو لاک کر سکتا ہے، یعنی جہاں نظر وہیں وار. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ J-10C کے الیکٹرانک وارفیئر EV سسٹم یعنی وہ انتہائی جدید ہے، جو دشمن کے ریڈار سگنلز کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو جیم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ فلیئرز اور یعنی خارج کر کے دشمن کے میزائلز کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. یعنی جہاز کو آپ نے مارا، آپ نے اس کو میزائل مارے، تو جہاز کے اندر سے اینٹی میزائل فلیئرز جو ہیں وہ ڈسچارج ہوتے ہیں، اور وہ میزائل جو ہے وہ ان کو جہاز سمجھ کے ان سے جا کے ٹکرا جاتا ہے، تو جہاز آپ کا بچ جاتا ہے. یہ طیارہ نہ صرف حملہ کرنے میں ماہر ہے بلکہ خود کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنے میں بھی بے مثال ہے. لہٰذا مجموعی طور پہ J-10C ایک ایسا یعنی نیا فائٹر ہے جو دشمن کے سینسرز، ریڈارز اور کمیونیکیشن سسٹمز کو مؤثر طریقے سے چکما دے سکتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ دشمن کی بھول ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کو مات دے سکتا ہے. اس طرح اس کی منہ کی کھانی پڑے گی جیسے ہمیشہ اس کو شرمندگی کا سامنا ہی کرنا پڑا. J-10C کا اصل کمال یہ ہے کہ اس طیارے میں 11 ہارڈ پوائنٹس دیے گئے ہیں جہاں مختلف قسم کے ہتھیار نصب کیے جا سکتے ہیں. یہ طیارہ فضائی اور زمینی دونوں اہداف کے لیے مہلک ہتھیار ہے. اس کے اہم ہتھیاروں میں PL-10 یہ میزائل بھی شامل ہے، یعنی شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز جو کہ قریبی ڈاگ فائٹس میں، اگر کبھی آپ ڈاگ فائٹ میں اس کو انگیج کر دیں تو پھر آپ کی چھٹی. اس کی مؤثر ایک حد ہے وہاں پہ. PL-12 یا SD-10 درمیانی فاصلے کے میزائل ہیں جو ریڈار گائیڈڈ سسٹم کے ذریعے دشمن کو دور سے ہی نشانہ بنا سکتے ہیں. اور سب سے جدید PL-15 لانگ رینج میزائل جسے ایشیا کے سب سے خطرناک بیونڈ ویژول رینج میزائلز میں شمار کیا جاتا ہے. جبکہ J-10C میں گائیڈڈ ہیمز ہیں، پریسیشن میزائلز ہیں، اور ایک 23 ملی میٹر کینن بھی نصب ہے جو قریبی جنگ میں یعنی اس میں کارآمد ثابت ہوتی ہے. یعنی صرف دور سے مار کرنا ہی کمال نہیں ہے، قریب کا دشمن بھی بچ کے نہیں جا سکتا. تو پاکستان ایئر فورس نے J-10C کی 2022 میں حاصل کرنا شروع کیا، اور آج یہ طیارے کوبراز جیسی ایلیٹ سکواڈنز میں شامل ہیں. اور J-10C نے پاکستان کی فضائی صلاحیت میں زبردست اضافہ کیا، ملک کے دفاعی توازن کو مزید مستحکم کیا، اور اس طیارے نے بھارت جیسے روایتی حریف کے مقابلے میں
پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی، بہترین ریڈار رینج اور لمبی مار کرنے والی میزائل کی صلاحیت فراہم کی۔ تو اگر میں خلاصہ کروں تو J-10C کو طاقتور آئسا ریڈار، اعلیٰ مینیوربلٹی، جدید فلائٹ کنٹرول سسٹم، شاندار الیکٹرانک وارفیئر پروٹیکشن اور قابل اعتماد چائنیز انجن کے ٹیکنالوجی کا ایک حسین امتزاج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا طیارہ ہے جو جدید دور کے تقاضوں میں پورا اترتا ہے، چاہے وہ فضائی برتری ہو، زمینی حملے یا دشمن کے سسٹمز کو غیر مؤثر بنانے کی چالیں، یہ سب کو ناکام بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔ تو J-10C نہ صرف پاکستان کی دفاعی تاریخ میں ایک نیا چیپٹر ہے، بلکہ یہ پیغام بھی ہے کہ پاکستان ایئر فورس اب مکمل طور پہ جدید جنگی نظام میں داخل ہو چکی ہے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ رافائل کو پاکستان میں مار اس لیے بھی پڑی کیونکہ بھارت نے اسے سیاسی نمائش کے طور پہ پیش کیا، میدان عمل میں حقیقت کچھ اور نکلی۔ مگر پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دفاعی طور پہ بہتر حکمت عملی اپنائی، بلکہ اپنی جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تربیت یافتہ پائلٹس کے ذریعے بھارت کی فضائی برتری کے دعووں کو ناکام بنا دیا۔ تو پاکستان فضائیہ نے J-10C اور F-16 جیسے طیاروں کی مدد سے ثابت کیا کہ اصل برتری ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حکمت عملی، مہارت اور حوصلے سے ہوتی ہے۔ تو بھارت کا ٹیکنیکل غرور جو ہے وہ زمینی حقیقتوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دنیا نے دیکھا۔ رافائل کے پاس جدید آلات ضرور تھے مگر بھارتی حکمت عملی کمزور ثابت ہوئی۔ نتیجتاً نہ وہ اپنا ہدف حاصل کر سکا اور نہ ہی پاکستان کو نقصان پہنچا سکا۔ تو اس واقعے نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کا دفاع اس کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس کے جوانوں کے جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور مضبوط کمانڈ سیٹ میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں اپنی ایئر فورس، پاک بحریہ اور افواج پر بڑا فخر ہے۔ تم اگر چاہتے ہو لڑنا تو میں کہوں گا آؤ لڑو، ہمارے ہاتھوں مرو۔ جاؤ اپنے باقی کے رفائل جو ہیں ان کا بھی بیڑا کرا لو، ہم حاضر ہیں۔ آپ مجھے اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔